دنیا میں سانپوں کی 3600 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے صرف 375 اقسام زہریلی ہیں۔ ہندو مت اور دنیا کے کئی اور مذاہب پرست مذاہب میں سانپوں کی کئی قسموں کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی سانپ سے عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے بھگوان شیو کی مورتی کے گلے میں ایک سانپ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ سانپوں کے حوالے سے کئی دلچسپ داستانیں مشہور ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص ناگ کو قتل کر دے تو ناگن قاتل سے انتقام لینے کے لیے اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اچھادری سانپ روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ سانپ خزانے اور کچھ مخصوص قسم کے نوادرات کی رکھوالی کرتا ہے۔ لیکن ان سب سے زیادہ پراسرار اور دلچسپ داستانیں سانپ کے منکے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ سانپ کے منکے کو ہندی میں ناگ منی اور انگریزی میں سنیک سٹون اور سنیک پرل کہا جاتا ہے۔ جوگی سپیرے اور ماہرین روحانیات اس کے بے شمار فوائد بتاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کے زخم سے زہر جذب کر لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے منکے کو سانپ کی کاٹی کی جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ زخم سے چپک جاتا ہے اور زہر جذب کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمام زہر جذب کرنے کے بعد یہ خود بخود الگ ہو کر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کو دودھ میں ڈال دیا جائے تو جذب شدہ زہر کو دودھ میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ منکے کے جو فوائد مشہور ہیں وہ نہایت ہی جادوئی قسم کے ہیں۔ مثلاً یہ منکا جس کے پاس ہوگا وہ ہر قسم کے مخفی اور برے اثرات سے محفوظ رہے گا، دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور وہ ہمیشہ اپنے دشمن پر غالب رہے گا۔ منکے کے حامل شخص پر کبھی کالا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ زہر کی طرح ہر قسم کے برے اثرات کو جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سانپ کے منکے کو انگوٹھے یا لاکٹ بنا کر پہنا یا جیب میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اسے ناپاکی اور چمڑے سے بنی چیزوں سے بھی دور رکھا جاتا ہے تاکہ ناپاکی اور چمڑے کی بو سے یہ خراب نہ ہو جائے۔ اس منکے کو ایک چاندی کی ٹبیا میں کسی اندھیری اور خوفشا جگہ رکھا جاتا ہے۔ جس کے پاس یہ منکا ہو اسے کہا جاتا ہے کہ ہر ہفتے وہ اس کو کچھ دیر کے لیے دودھ میں ڈبو کر رکھے تاکہ اس میں جذب شدہ بد اثرات نکل جائیں۔ دودھ سے نکالنے کے بعد اسے دھو کر خشک کر کے دوبارہ چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کافی عرصے تک ایسا نہ کیا جائے تو منکا مردہ ہو کر اپنے اثرات کھو بیٹھتا ہے۔ جوگی حضرات بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی کام ہو یا اسے دل کے قریب لانا مقصود ہو تو اس کے پاؤں تلے کی مٹی لے کر ایک ڈبیا میں منکے کے ساتھ رکھ لیں، وہ شخص کھینچا ہوا آپ کی طرف آ جائے گا۔ جوگی حضرات اس کو مختلف عملیات اور منتر وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ سپیرے اور جوگی اپنی بیٹیوں کو جہیز میں اور کوئی چیز دیں یا نہ دیں، 3 چیزیں انہیں لازمی دیتے ہیں: سانپ کا منکا، گیدڑ سنگی اور ہتھ جوڑی۔ یہاں یہ دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سانپ کا منکا کہاں سے آتا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ جس طرح انسانوں اور جانوروں میں بیماری کے طور پر پتھری پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح سانپوں میں بھی ایک پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے سانپ کا منکا کہا جاتا ہے۔ یہ پتھری سانپ کے سر میں پیدا ہوتی ہے۔ سانپ کے منہ میں تالو میں زہر کی ایک تھیلی ہوتی ہے جو سانپ کے اگلے 2 نوکیلے دانتوں میں، جب سانپ کسی کو ڈستا ہے تو اپنے یہ نوکیلے دانت اس کے جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ دباؤ پڑنے سے تھیلی دبتی ہے اور زہر ان کھوکھلے دانتوں سے ہوتا ہوا شکار کے جسم میں داخل ہو کر اس کے اعصابی نظام کو خراب کر دیتا ہے، جس سے شکار بے حس یا بے ہوش ہو جاتا ہے اور سانپ اس کو آرام سے نگل لیتا ہے۔ اگر سانپ یہ زہر استعمال نہ کرے تو اس کی تھیلی میں موجود زہر بڑھتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ تھیلی پھٹ جائے گی اور سانپ اپنے ہی زہر سے ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن جنگل میں موجود سانپ اپنی خوراک یا دفاع کے لیے جانوروں کو ڈستے رہتے ہیں، اس طرح ان کے زہر کی مقدار نارمل رہتی ہے۔ لیکن سانپوں کی کچھ اقسام ایسی ہیں جن میں زہر زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس حالت کو سانپوں کی بیماری کہا جا سکتا ہے۔ زہر کی یہ زیادہ مقدار تھیلی میں بڑھتے بڑھتے ایک دانے کی شکل اختیار کرتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے زہر بڑھتا جاتا ہے یہ دانہ بھی حجم میں بڑھتا جاتا ہے اور پتھر کی طرح سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سانپ کے سر میں اس کا غبار واضح طور پر محسوس ہوتا ہے۔ سپیرے لوگ اس کو غبار کا مطلب جانتے ہیں اور وہ اس سانپ کو پکڑ کر تیز دھار چاقو یا بلیڈ سے
سانپ کے سر میں ایک ہلکا سا چیرا لگا کر یہ پتھر نکال لیتے ہیں۔ سانپ کا منکا نکالنے میں یہ احتیاط رکھی جاتی ہے کہ سانپ منکا نکلنے کے بعد مرنے نہ پائے، کیونکہ جوگیوں اور سنیاسوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر منکا نکالنے کے دوران سانپ مر جائے تو وہ منکا بجائے مفید ہونے کے انتہائی سخت نحوست کا باعث بنے گا، اور جس شخص کے پاس وہ منکا ہوگا وہ شخص سخت نحوست کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن ایسا شدر و نادر ہی ہوتا ہے۔ جو بھی لوگ منکے والے سانپ سے منکا حاصل کرنے کے لیے ایک خاص اور آسان طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ عموماً منکا حاصل کرنے کے لیے وہ ایک خاص سیاہ اور انتہائی موٹی زہریلے سانپ کو پالتے ہیں۔ اس سانپ کو ایک الگ اور محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے۔ اسے پینے کے لیے روزانہ دودھ دیا جاتا ہے۔ جب سانپ کو بغیر ڈر سے روزانہ خوراک ملتی ہے تو اس کے زہر کی مقدار کسی استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے روز بروز بڑھتے بڑھتے اس کے سر میں منکی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایک خاص وقت آنے پر جوگی انتہائی احتیاط سے سانپ کے سر میں چیرا لگا کر یہ منکا نکال لیتے ہیں اور سانپ کو دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جس وقت منکا سانپ کے سر سے نکالا جاتا ہے اس وقت یہ لمبوترا لجلجا سا اور ریٹھے کی شکل کا ہوتا ہے۔ باہر کی ہوا لگنے سے یہ سخت ہو کر پھیل جاتا ہے اور چپٹی سی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وزن میں بالکل ہلکا ہوتا ہے اور دیکھنے میں پلاسٹک کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح قیمتی پتھروں اور نوادرات کی پہچان نہ رکھنے والے لوگوں کو بے وقوف بنا کر جعلی پتھر پکڑا دیے جاتے ہیں، ویسے ہی اصلی منکے کی پہچان نہ رکھنے والے لوگوں کو نوسر باز اور جعلی سپیرے پلاسٹک کے ٹکڑوں پر کالا رنگ کر کے منکے کے نام پہ بیچ دیتے ہیں۔ اصلی منکے کی پہچان یہ ہے کہ یہ سائز میں 1 یا 1.5 انچ سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اس کی شکل بیضوی یا گول ہوتی ہے، وزن میں بہت ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن اصلی منکے کی شناخت کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ منکے کو اپنی زبان پر رکھیں۔ اصلی منکا زبان پر رکھتے ہی زبان سے چپک جائے گا اور زبان کو چوسنے یا جذب کرنے لگے گا۔ بس اگر ایسا ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ منکا اصلی ہے۔ اصلی منکے کو اگر پانی میں ڈالا جائے تو پانی کے ننھے ننھے بلبلے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔